وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا ہے جی عاشورہ کا روزہ کس طریق پر رکھا جاتا ہے اور ایک یا دو حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ محترم بھائی بات یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ عاشورہ مطلب 10 کا روزہ جو تھا یہ شروع اسلام میں فرض تھا، پھر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی، پھر یہ روزہ نفلی بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مستحب اگر رکھیں گے تو اجر و ثواب ہے، کوئی نہ رکھے تو مجرم نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو آخری دفعہ محرم کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، باقی رہا، بقیتو کے لفظ بھی ہیں اور اشتو کے لفظ بھی ہیں کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور جو ہے وہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اچھا، اور اگلا سال پھر نبی علیہ السلام کی زندگی میں آیا ہی نہیں، تو اب علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض محقق علماء ان کا خیال یہ ہے کہ صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے بعض مشائخ جو ہیں ان کا بھی موقف یہی ہے جی۔ بعض کہتے ہیں کہ جی 9 اور 10 کا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت جو ہے وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا ملایا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جزئی مخالفت ہوگی، کلی مخالفت تب ہے کہ جب ہم صرف 9 کا روزہ رکھیں گے۔ تو محترم بھائی اس میں اختلاف ہے، اب 9 والے بھی ہیں اور 10 والے بھی ہیں، کیونکہ 9 کے حوالے سے عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بھی صحیح مسلم ہے 9 محرم کے روزے کا، پھر عبداللہ بن عباس کا ہی فتویٰ مصنف عبدالرزاق وغیرہ کے اندر 9 اور 10 کا ہے۔ تو بس اس کے فہم میں اختلاف ہے کہ مخالفت کس طرح ہوگی۔ اب کسی کو یہ سمجھ آئی ہے کہ ایک روزہ 9 کا ہی رکھیں گے تو مخالفت ہوگی، کسی کو سمجھ آئی ہے کہ 2 رکھیں گے تو مخالفت ہوگی۔ بہرحال اس میں بحث و مباحثہ مناظرہ وغیرہ اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، جس کو جو سمجھ آئی ہے وہ کر لے، نفلی عبادت ہے جی۔ پہلے ہم یہی کہتے تھے کہ جی 9 اور 10 9 کا روزہ ہی رکھیں گے، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ 2 روزے رکھ سکتے ہیں 9 اور 10 کے۔ ہماری پرانی تحقیق تقریباً کچھ سال پہلے یہی تھی، لیکن اب ہماری تحقیق یہ ہے کہ 9-10 کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، 2 روزے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔